الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اونچی آواز نال پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ. پڑھو پڑھو درود پاک اونچی آواز نال پڑھو. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول حبیب اللہ. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا تھے. اسے میلاد کہتے ہیں. ولادت ہو تو ایسی ہو. اسے ولادت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے کوئی لاو مثال ایسی. کوئی لاو مثال ایسی. شرافت ہو تو ایسی ہو. کوئی لاو مثال ایسی. شرافت ہو تو ایسی ہو. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو. حمد و ثنا کے بعد
میرے نہایت بزرگوں دوستوں نوجوان بھائی دعا فرماؤ خالق اور سماؤ میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب کائنات میں حق سچ بیان کر کے احباب نے سن کے ساتھ سنا کے ساتھ سارے مسئلے سے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میری خوش قسمتی آقا میں تیرا امتی سبحان اللہ زبانی سے تیرے چوک پہ لندر والے انہوں نے سارے نہ رولا پایا ہم کوئی سبحان اللہ مانگا اچھی والا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا میں تو پہلے دہنا مرتبہ کی سبحان اللہ کہنا نام آپ نے سبحان اللہ کہنا جنت وچ درخت لگدا جی نام کا درخت لگدا میں رکھے بھی ہوتی ہوئی تو کنجوسی نہ کرو اچھی والا بولو سبحان اللہ میری خوش قسمتی آقا میں تیرا یہ ساڑھے خوش قسمتی ہے کہ سرکار نے اپنا امتی بنا دے ورنہ نبی پاک علیہ السلام کا آخر زمان نبی دا امتی بنن واسطے انبیاء کرام خواہشاں کر دے التجامہ کر دے ساڑھے خوش نصیب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا فضل ہویا رحمت ہوئی کہ اسی نبی پاک علیہ السلام کے امتی بنا حضرات علی وقال اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ذکر دی محمد پاک عزیز سے جا کے بیٹھے ہیں جس نبی پاک واسطے پوری کائنات کا تخلیق کی تابعی اگر اس آخر زمان نبی نے آنا نہ ہوتا کائنات کوئی چیز نہ ہوتی کائنات میں جو کچھ بنیا لو قلب قلب و وجم جو کچھ بھی بنیا میرے نبی پاک نے ساتھ واسطے میرے نبی پاک علیہ السلام آپ کا ذکر غیر خود بھی بلند سی جدو کائنات کوئی چیز نہیں سی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسا تواڈے واسطے تواڈے ذکر نوں بلند کر دیتا کوئی کسی کا ذکر بلند کرے کوئی کسی کا ذکر بلند کرے مگر جہاں ذکر اللہ رب کائنات بلند کرے او دا ذکر کبھی نہیں ملتا جدو نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ مبارک سی اس ویلے آپ کی نجاتی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش بڑی منافقین نے کی کافروں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی بٹا دیتا جاوے تے نہ اللہ ذکر بھی کبھی رستے گڑے بھی بچھائے گئے کبھی گڑے کھودے گئے کبھی پوجڑی کبھی رستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے مگر نبی پاک علیہ السلام کا طاقت بھی کوئی نہیں بگاڑ سکا سبحان اللہ طرح طرح کی سال سے کیا نہیں مگر میرے آقا کا ذکر پھر بھی ختم نہیں ہوا تے ادوں تو لے کے ہن تک ساجد تعلیم آ رہی ادوں تو لے کے ہن تک کوشش کر دے والے کہ اللہ کے نبی کا اگر ذکر نہیں مل سکے کوئی نہ کوئی کوشش کرے ہر زمانے ہر صدی کوئی نہ کوئی ابو جہل کی نسل کو اٹھا گیا جس طرح ہن ابو جہل کی نسل جو آج جیلن کا بیٹا کھانا محمد علی انجینئر جنہوں کہتے جنہوں نوجوان بڑا فالو کرتے ہیں ان کے اٹھیا کام میں زمانے کا میرے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف بکواس کرنا اس میں ایک چیزا پتہ ہی کہ جنہاں ذکر اللہ رب کائنات میں یاد کرے کوئی معاہدہ میرے نبی کا ذکر نہیں گنا سکتا حتی تک کائنات ختم ہو جائے حتی تک کائنات ختم ہو جائے گی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم نہیں ہوتا سیال کوٹ دی سرزمین تے رہن والے مبارک کو ہے تو کہ آج تسی کتنی صدیاں تو بعد میرے حضور محمد کا اظہار کرتے ہو کہ میرے نبی کا ذکر ہر بندہ نہیں کر سکتا ہر بندہ میرے نبی کا محبت نہیں کر سکتا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید نبی العمل سوائے اپنی کے کہاں بنے سکتا تو خوشیاں منا رہے آج جب میں تو انہوں گالے دسلی ہے نا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر غیر کبھی ہو رہا
ادو بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو رہا سی تھوڑا جہا سادہ کرنا جزاک اللہ بعد جنت رنگ نمک کے من تاکہ گردن سمجھ میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ادو بھی ہو رہا سی جب کائنات کوئی چیز نہیں سی میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ادو بھی ہو رہا سی جب حضرت آدم علیہ السلام کا شریف لے کے آئی آج جی تمہیں نبی پاک کے ذکر کی گل ہے میں دسنی نبی پاک کی ولادت بعد عادت تو 1100 سال پہلے دو روایتیں ہیں ایک ہے کہ 1000 سال تے ایک ہے کہ 1100 سال پہلے میرے نبی کا ذکر کیے ہوا ایک سورت کاف کے اندر ایک سورت خان آیت نمبر 37 ہے تبا ہماری بادشاہ یہ وقت کا بادشاہ سی اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑیاں عزت عطا کیتیاں بڑیاں عظمت عطا کیتیاں بڑی دولت تے بڑی شہرت عطا کیتی ہویا کہ ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگا کہ کیوں نہ ہو سکے اللہ نے مجھے اتنی دولت نہ نوازیا اتنی شہرت نہ نوازیا کیوں نہ ہو سکے میں دنیا دی سیر کرا انہیں ہم دنیا دی سیر کرنے کا ارادہ رکھیا فوج والے نے تیار کیتا 1,13,000 فوجی میرے نال تیار کیتا 1,13,000 فوجی نے سفر پیدل نال کرتا حکم دیتا فوجی نے کہا بادشاہ چلیے انہیں کہا ہاتھ نہیں ہو جانا پھر انہیں 1,23,000 فوجی کو اور تیار کیتا نال فوج والے کہنے کہ بادشاہ سلامت چلیے انہیں آپ کا حال نہیں ہو جانا بادشاہ کی گل ہے انہیں کیا میں اپنے نال کچھ علماء کرام کو بھی لے کے جانا ہوں دیکھنا تسی پہلے بادشاہ پویں کافر سن مگر علماء کرام نال محبت نہیں کرتے سی کہ ہوں دے بادشاہ نال کینوں لے کے جاندے کنجریاں نوں نال کینوں لے کے جاندے کنجراں نوں نال کینوں لے کے جاندے آ گلوکاراں نوں اداکاراں نوں مگر علماء کرام نے ترجیح نہیں دتی اسے واسطے منظم بیڑا کر ہو گیا اس بادشاہ نے 400 علماء کرام نال لیا فوج والے کہتے بادشاہ چلیے کہ میں ہاتھ نہیں لگا انہاں علماء کرام دا سردار بھی نال لے کے جانا انہاں علماء کرام دا سردار حضرت شمود رضی اللہ تعالی عنہ نال لیا چلیے بادشاہ چل ہن یہ سفر کرتے جا رہے ہیں جس علاقے جان جس بستی جان جس قصبے جان جس شہر جان لوگ بڑی عزت کریں لوگ پانی لے کے آن روٹیاں لے کے آن کھانے لے کے آن لوگ بڑا حیا کرنا کہ ساڑھے وقت کا بادشاہ آیا کہ انہیں بڑا راضی ہونا بار لوگ میری بڑی عزت کرتے بڑی قدر کرتے بڑا احترام کرتے یہ چاہتا چاہتا سارے علاقے کی سیر کرتا کرتا جدو پہنچے نا مکہ المکرمہ کی سرزمین تے اتھے جا کے خیمے لگائے نا صبح اٹھے تو کوئی بندہ ہے جناب سلام لینا والا بھی کوئی نہیں یہ مکہ کا شروع تو آخر خاص ہے انہیں کوئی سلام دعا کرنا والا بھی کوئی نہیں یہ بڑا حیران پریشان ہوا کہ انہیں علماء کرام کے سردار حضرت شمود رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا انہیں آگے کوئی حساب کتاب دے رہا کی بجائے کی کر دے کی بات ہے کوئی بندہ بنا دعا سلام کرنے والا کوئی نہیں جس علاقے کے لوگاں بڑی عزت کی تھی مگر اچھے کی بات ہے لوگاں کوئی قدر نہ کی احترام کی قدر نہ علماء کرام کا سردار بولیا کہنے لگا بادشاہ جس جگہ تے اسی خیمے لگائے نا یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں بادشاہ اگر کی گل ہے اچھے نے کہا اللہ تعالیٰ کا کارخانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے اس وجہ تو لوگ اپنی جگہ کسی نہیں جانتے تیری کی قدر نہ کرنی ہن بادشاہ دے دل چ خیال ذہن دے اندر آیا کہ اس کعبے کی وجہ تو میری عزت فرق آیا اس کعبے کی وجہ تو میری عزت وچ فرق آیا کہ کیوں نہ ہو سکے اس کعبے کو ماذ اللہ گرا دیتا جائے حالے انہیں آرڈر جاری نہیں کیتے حالے دل چ خیال آیا ذہن چ سوچیا کہ اللہ کا عذاب اتنے نازل ہو گیا جب اللہ کا عذاب نازل ہو گیا کہ دماغ دے اتنی تکلیف جاری تے نک چوں خون جاری تے کنا چوں خون جاری ہو گیا بڑے بڑے حکیماں نے علاج کیتا طبیباں نے علاج کیتا مگر دل آرام نہیں آتے کوئی شفا نہیں ملتی بڑا پریشان ہو گیا انہیں کہ علماء کرام نے سردار بلایا علماء کرام نے سردار کو بلایا گیا علماء کرام نے سردار نے کہا چیک دے کر کی وجہ کی صورت حال کی معاملہ ہے انہیں نبض پکڑی تو پکڑ کے چیک کیتا تے کر کے آ گیا بادشاہ سلامت اے جننے بھی حکیم تیرا علاج کرتے پئے نا تے تیرا زمینی علاج کرتے تینوں تے مرض آسمانی لگیا ہوا کہ بادشاہ کو کہنے لگا کہ زمینی مرض آسمانی مرض مینوں کوئی سمجھ نہیں ہے کہ زمینی مرض ہو ہوندا آسمانی مرض ہو ہوندا انہوں نے کہا ہاں جی بادشاہ سلام زمینی مرض جدو لگتا تو کھان پینے تو گھاٹا وعدہ کیتا جاوے تو زمینی مرض لگ جاتا جی
آسمانی مدد ادو لگتا جدو اللہ دے پیاریاں دی شان چ گستاخی کیتی جاوے، اللہ دے نبیاں دی شان چ گستاخی کیتی جاوے، اللہ دے گھر دی شان چ گستاخی بے ادبی کیتی جاوے۔ انہوں نے کہا اے نہ کی جانا، علماء کرام کا سردار حضرت شمول رضی اللہ عنہ مجھے کہنے کا بادشاہ صاحب اللہ تعالیٰ کا کارخانہ کعبہ بیت اللہ شریف وہ متعلقہ تیرے ذہن کو غلط خیال نہیں ہے؟ بادشاہ کہنا ہاں میرے ذہن سے اے خیال آیا کہ میں تو گرا دیتا جائے اس کعبے کی وجہ تو میری عزت کے وچ فرق آیا، کیوں نہ ہوئے اس کعبے کو گرا دے۔ وہ بادشاہ پھر توبہ کرنی پہ گئی اللہ دی بارگاہ وچ۔ بادشاہ کہنا مینوں تو پتہ نہیں توبہ کیویں کرنی، مینوں توبہ دا طریقہ دس۔ ان اس علماء کرام کے سردار نے توبہ دا طریقہ دسیا، اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نال پیار کرنے والے لوگوں، علماء کرام کا سردار حضرت شمول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہنے لگے بادشاہ سلامت سننا جا، میں تے بڑا توبہ دا طریقہ کیجئے۔ اے بادشاہ سلامت توبہ دا طریقہ ہے اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر، اللہ دی بارگاہ وچ التجا کر کے آ گئے یا رب العالمین مولا بول گیا تھا میں نے پتہ ہی کسی چیز کا نہیں تھی، میں نے کسی چیز کا اندازہ کوئی نہیں تھی، یا رب العالمین میں بول گیا تھا میں تو گنہگارا، یا رب العالمین اے جڑے 400 علماء کرام نے انہاں دی وجہ تو مینوں معاف فرما دے، یا رب العالمین مینوں معاف فرما دے۔ اللہ دعا کر کے ہاتھ تلے نہیں اترے، اللہ نے کائنات نے معاف فرما دیتا، مینوں معاف کر دیتا، انہاں تکلیفاں دور ہو گئیاں، انہاں پریشانیاں دور ہو گئیاں، انہاں چاکیاں دور ہو گئیاں، انہیں لگتا ہے کہ میرے کبھی بیماری نہیں لگی، کبھی پریشانی نہیں لگی، بڑا حیران ہویا، بڑا پریشان ہویا، کہنے لگا ہوں اس کرتا طواف کیتا جائے، کہنے لگا اس کا آدم طواف کیتا جائے۔ یار اس کعبے دی اتنی عزت اتنی عظمت ہن ان زیارت نہیں کیتی جاوے، ہن خانے کعبے دے اندر داخل ہویا تے دیکھیا اوتے پلیت عورتاں بھی آ رہی، پلیت مرد بھی آ رہے، کسی کا کوئی وضو کوئی نہیں، خانے کعبے کا دروازہ کوئی نہیں، اس نے خانے کعبے کی زیارت کرنے کے بعد میں پہلا جلسہ کیا، انہیں کہا کعبے آ جاؤ، اللہ کا کار پار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہماری کنجوسی کر جائے، نا میرا فیصلہ بات میں ہی تقریر کی ہوتی اچھے ماما ہوئی تو تسی کنجوسی کرتے اچھی بات نہ چوکے بلو سبحان اللہ، دعا کرنے جانا جنہا اچھی بات نہ چوکے سبحان اللہ آکے کبھی آپ کسی کو خانی سے میں بنے جیسا چوک رہتے ہیں مجھے جا کے لے جانا این جی میں دیکھ لوں کوئی کام دیکھ کے اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ۔ حضرات انہیں کعبے کی زیارت کرنے واسطے گیا، انہیں کہا لوگوں اللہ کا گھر پاک ہے، انہیں گھر کوئی شور شرابہ نہ کرے، جنہیں رب دے گھر جہاں سکون نہ آیا کرے، مگر ساڑھے مسیحہ کی سنتے آ رہے جنہوں گھر روٹی نہیں لگتی مسیحہ چودھری بولو یہ تو میری گال کرا تھا نہ بولو کہ گال صحیح میں اچھی بات نہ بولو کہ اللہ کو کہا تو سمجھ آنا چاہیے، اللہ کا درد فقیر بن کے آنا چاہیے۔ اساٹیاں نمازاں جڑیاں نا سانوں نمازاں چ لذت کیوں نہیں ملتی؟ کدی سوچیا نہیں مطلب کیونکہ اسی گھروں آندے لڑائی کرنے لبے صحیح مسجد کیڑا لگدا نا یار مسجد چاہے سنوں نا تاکہ مسجد کو آباد کرنا بے آباد نہیں کرنا۔ میں تانوں سچی گل دساں لگا کئی نمازی مسجدوں تو اڑدے نے صرف نمازی نہیں بننا یہ بات حقیقت ہے، ساڑھے نمازیاں دے اندر ترقی اتنی ہوندی ہے کہ وہ بس نہ کرے چھڑنا ہی نہیں، پیار محبت نہ تو اللہ دے حق دل سے نمازی کلامہ دعوت دیو کہ آؤ مسجد آباد ہے جب مسلمان ان بادشاہ نے اعلان کیتا خانے کعبے کی سرزمین ہوتے جاتا کیتا انہیں کہا اللہ کا گھر پاک ہے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے لہذا اس کی عزت و عزت ہر بندے کا حق ہے، خبردار ہو گیا کہ کوئی سے پلیت مرد آیا پلیت مرد آئی، خبردار سے کوئی بھی ایسا بنا آیا جنہیں بدنا کی تو ہے۔ اس بادشاہ سلامت نے اس وقت اللہ کو لکھا روپیہ لگا کے سونے کا دروازہ تیار کروایا کہ اللہ نے کہا لگایا، اللہ نے کہا لگایا سونے کا دروازہ تیار کر کے اللہ نے کہا مجھے لگوایا نا
کچھ دن اتنے رہے، کچھ علماء کرام کے مکانات اتنے زیارت کرائے، پھر سفر تے شروع ہو گیا، پنڈا تھاما چوں گھومدے، شہر چوں گھومدے، قصبے بستیاں گھومدے یہ بادشاہ سلامت ایک جنگل اجار بیابان جنوں کہندے سگے جنوں یثرب کہا جاندا سی، اتھے جا کے خیمے لگائے، جدوں اتھے جا کے خیمے لگائے نا صبح اٹھے تے کلے کلے خیمے آ کے کھجوراں دیاں گدلیاں ہوندیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تہاڈی نیا جانی دی گل ہے، میری مجبوری ہے کہ میں سبحان اللہ تو بغیر نہیں چلتا، نوٹا تو بغیر تو چل جی نا، سبحان اللہ تو بغیر نہیں چلی دا، اچھی گل نہ بولو سبحان اللہ، تاکہ جاگتے رہو نا، سارے نوں پتہ لگے گفتگو کیویں دی ہو رہی ہے، تقریراں کرنیاں کوئی سوکھیاں کام نہیں کہ اتوں جا کے کیسر سلوی دے آ کے تقریر کرتی، یہ ایڈا سوکھا کام نہیں ہے گا، اچھی گل نہ بولو سبحان اللہ۔ ہوں اس بادشاہ سلامت نے جو خیمے لگائے، صبح اٹھیا دیکھا کلے کلے خیمے آ کے کھجوراں دیاں گدلیاں موجود ہیں، جدو کھجوراں دیاں گدلیاں دیکھیاں تے انہیں علماء کرام دے سردار نوں بلایا تے بلا کے کہنے لگا حضرت والا یہ کی گل ہے، جنگل اجار تے بیابان دے اندر کھجوراں دیاں گدلیاں، اسی اتنی اعلیٰ اتنی اچھی جگہ تے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی سرزمین تے گئے، اتھے سانوں کسی نے کوئی پانی تک نہیں پوچھیا، مگر اتھے جنگل اجار بیابان دے اندر کھجوراں دیاں گدلیاں کتھوں آ گئیاں؟ سبحان اللہ چوک گیا، سبحان اللہ۔ اے ذرا ایک بندہ دل بیٹھے گا ٹولا گفتگو کر رہے ذرا توجہ سننا چاہتے ہیں یار تم حضور کا میلاد کا تماشا دو کچھ ہی آنا بولو سبحان اللہ، اے تسی نا ادھر آ جاؤ، اے بچے نے آ جاؤ، اے بڑے بچے نے حضرت نے بکار بادشاہ سلامت نے پوچھا اور میں کلام کا سردار حضرت شمول رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا بھی یار کی گل ہے کی وجہ ہے اچھے کھجوراں دیاں گدلیاں کیوں اچھے کہندے یہ جنگل یار تے سامنے اتنیاں کھجوراں کون دے گیا؟ ہن علماء کرام کا سردار حضرت شمول رضی اللہ تعالیٰ نے بولیا کہنے لگا بادشاہ سلامت اینو جنگل نہ کہہ، سبحان اللہ، جنوں تے جنگل تے نا ایک دن مدینے والا آئے گا، ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آن گے، پھر یہ جنگل نہیں رہے گا منگل بن جائے گا، مدینے والا وہ کون ہے؟ بادشاہ تینوں کو میں تو پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے کہا آپ کا زمان نبی نے کہا یار پھر میں نے بھی اس آپ کا زمان نبی دا تذکرہ کا سنایا سبحان اللہ، انہوں نے آسمانی کتاباں جو نبی پاک دا ذکر کیتا، نبی پاک دا میلاد کیا، آج کئیاں نوں تکلیف ہوندی نبی دا میلاد اسی مناندے سنی، خرچہ اسی کرنے سنی، لیٹر اسی کرنے سنی، میں کیا اسی لانے سنی، کئیاں میں بھی لانے دیکھو تو صحیح جا پھر نبی دا میلاد اسی منانے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، انہوں نے پتہ نہیں شرک بدعت کہتے ہیں کیا نبی کے زمانے میں ہوا تھا نبی کا میلاد؟ بندہ میں نے پوچھے کہ کراچی میں تو گیا ہوں گفتگو کرا کہتا رحمت صاحب کیا نبی کے دور میں میلاد ہوا؟ نبی کے زمانے جب نبی کی ولادت ہوئی اس وقت میلاد ہوا تھا؟ میں کہا حضرت والا اس وقت مسلمان کتنے تھے؟ سبحان اللہ، اس وقت تو مسلمان کوئی نہیں سی، تو میں کہا منانا کافرہ نے سکھا، سبحان اللہ، کافرہ نے بھی حضور کا میلاد منانا سکھا، کافر حضور کا میلاد نہیں منا سکتا، منافق حضور کا میلاد نہیں منا سکتا، جب بھی میلاد منائے گا اللہ کا انہیں رسول کا جان والا منائے گا۔ بادشاہ سلامت کہتا بھی منو اس آخر زمان نبی دا اللہ تذکرہ میلاد سنا، ہوں اس نبی دا میلاد سنایا، حضرات توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والے ہو لوگو اللہ دے نبی دا میلاد سنان لگا تو میں دی بادشاہ ہوں میں کرام دا سردار کو لیا کہنے لگا بادشاہ سلامت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا ذکر تو آتے تلبور دے تلقیر دے تلے اس نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دے بازات مکہ المکرمہ دی سرزمین میں ہوئے گی، آپ دی ولادت دے بازات جڑی ہوئے گی، آپ دی ولادت دے بازات ہونے کی وجہ تو پوری کائنات روشن ہو جائے گی، پوری کائنات روشن ہو جائے گی، بادشاہ سلامت جب پوری کائنات روشن ہو جائے گی اس نبی پاک علیہ السلام دے ذکر دی وجہ تو جب اس نبی دی ولادت ہوئے گی وہ نبی مکہ دے اندر کچھ سال گزارنے کے بعد ہجرت کرے گا، پھر مدینہ شریف آئے گا، اے جس جگہ دے بیٹھے جنہوں جنگل کہہ رہے ہیں ایک دن آئے گا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آن گے ایس جگہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مزار پاک بنے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تے تشریف لے کے آ جان گے یہ جگہ دا مقام اللہ دے عرش نالوں والا ہوئے گا اس جگہ دا مقام اللہ دے عرش نالوں والا ہوئے گا اللہ دے نور نالوں والا ہوئے گا اللہ دے کلم نالوں والا ہوئے گا کہ یہ جگہ دا مقام کوئی عام مقام نہیں ہوئے گا کہ تو نبی کوئی عام نہیں ہوئے گا وہ سارے نبیوں دا سردار ہوئے گا کل عالم مدار مقام ہوئے گا سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل ابن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا اے بادشاہ سلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا ذکر سننا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی کہ اللہ قرآن دی آیت نازل کر رہے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام آخر زمان نبی قندہ کرنے کے ظلفات اللہ قرآن دی آیت نازل کر رہے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام آپ جدوں اپنی ظلفات تیل مبارک نہ کے اللہ قرآن دی آیت نازل کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں کھڑے ہون کے اللہ قرآن دی آیت نازل کر دے گا وہ نبی پاک بیٹھن کے اللہ قرآن دی آیت نازل کر دے گا وہ نبی پاک علیہ السلام چلن کے اللہ قرآن دی آیت نازل کر دے گا وہ نبی جھنگ کافر نہ کریں گے اللہ کی قرآن دی آیت نازل ہو جائے گی وہ نبی پاک علیہ السلام آپ دیکھیں گے آسمان کی طرف اللہ قرآن دی آیت نازل کر دے گا وہ نبی زمین پر دیکھے گا اللہ قرآن کی آیت نازل کر دے گا بادشاہ تیرا قرآن کی چیز ہے میرے قرآن کا فرمایا جس طرح وہ نبی پاک علیہ السلام آپ جب آن گے پوری کائنات سردار بن کے آن گے بلکہ نبیان بھی سردار بن کے آن گے ایسے تلے بادشاہ سلامت جیڑی اس نبی تے کتاب نازل ہونی وہ بھی ساری کتابوں کی سردار ہوگی ہن بادشاہ سلامت نالے نبی پاک علیہ السلام دا ذکر سن لیا نالے رو لیا بادشاہ دے دل چ نبی پاک دا پیار پیدا ہون لگ پیا بادشاہ کچھ دن تے کتے رہا تے بادشاہ کہتا چلیے بھی ہن علماء کلام آئے علماء کلام نے کہا بادشاہ سلامت تم جانا دے جا اسی کوئی نہیں جانا کہاں سے علماء کلام بادشاہ کہتا کی گل ٹھہر بڑے بڑے بغاز بنائے تو بڑے بڑے محل دکھائے تو بڑے بڑے شہر دکھائے تو مگر کتے رہتا ارادہ نہیں کسی کا کی گل ہے خیر اتنی جگہ چھڑ کے تسی اے جگہ تے رہتا ارادہ کیوں کر رہے ہو علماء کرام دا سردار کی بولیا کہنے لگا بادشاہ سلامت رسول اللہ زمانہ سارا چھڑیا مثالیں
کلام کے سردار نے نبی پاک کا مکمل ذکر سنایا نا، بادشاہ سلامت نے آقا پہ نہیں کرو کچھ دیر کچھ سال یا کچھ مہینے میں بھی پھیل جانا، انتظار کرتے اس نبی کا، انتظار کرتے اس نبی کا، میرے پہ آپ سارے اس نبی پاک علیہ السلام کا انتظار کرتے، شاید ساڑھے ہمیں ہی آ جائیں، شاید ساڑھے ہمیں نہیں آ جائیں۔ انہوں نے انتظار شروع کر دیتا نبی پاک علیہ السلام کا۔ بادشاہ سلامت نے آرڈر جاری کیا کہ 400 علماء کرام کے مکانات تیار کرواؤ، 400 علماء کرام کے مکانات تیار کروائے گے۔ تے جیڑا علماء کرام کا سردار حضرت شامور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 2 بلڈنگ والا مکان تیار کیا۔ بہت پہلے پوچھا علماء کرام نے پوچھا کہ باقی سارے سنگل اے 2 بلڈنگ والا ایدہ کیوں تیار کروائے؟ انہیں آکھیا تو انہوں نہیں پتا، میں دستا۔ ان بادشاہ سلامت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاطر کیا۔ 2 روایتاں ملدیاں نے، ایک روایت 1000 سال کی، ایک روایت 1100 سال پہلے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاطر کیا۔ خاطر وچ کہندے اما بعد یا محمد، ہن تسی لفظ دیکھو، اگر لفظ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد، اگر لفظ شرک ہوندا، بدعت ہوندا، گناہ ہوندا، غلط ہوندا، میرے نبی پاک نے کبھی بھی وہ 1100 سال پہلے نہ لکھا ہے۔ 1100 سال پہلے سمجھ آتی نا سن، 1100 سال پہلے نبی پاک نے جڑا خاطریہ دے وچ آکھیا اما بعد یا محمد آمنو بکا ورسول اللہ۔ بڑی لمبی تحریر دیکھی میرے سرکار نے، تحریر بڑا پہ وقت درکار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو خاطری کا نا سونے دی مول لائی، سونے دی تھیلیا بنائی، ڈبی بنا کے وہ جو خاتون بیٹھ کی پیک کر کے علماء کرام نے جڑا سردار جی کا 2 بلڈنگ والا مکان بنایا تھا، انہوں کہنے لگا بادشاہ سلامت اے علماء کرام کے سردار، پتہ نہیں میری کتنے موت واقع ہو گئی، جی تو میرے ہوندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، 1 سال تک میں انتظار کرنا، جی میرے ہوندے تشریف لایا تے ٹھیک ہے، جی میرے ہوندے نہ تشریف لیا تے اے تیرے ذمہ یہاں خط، اے خط نسل با نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پہنچنا چاہیے، نسل با نسل نے کیا نبی پاک کی بات میں پہنچنا چاہیے۔ وہ جدہ 2 بلڈنگ والا مکان تیار کرایا سی، پھر بادشاہ نے نام کہا ہوں سن لوگوں، میں جدہ 2 بلڈنگ والا مکان تیار کرایا، اس وقت تیار کرایا، اس مکان دے وچ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آنا ہوں، جب کافر ہو کے میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھے آگے تے او دا اتنا ایمان ہے کہ نبی پاک غیب دیا خبران جاندے میں تے اے آج دا مسئلہ ایڈی ایڈی داڑھی رکھ کے بکواس کرتا نبی کو دیوار پیچھے دا علم نہیں، اے آج طرح طرح دے بکواس کرتے ہیں، وہ کافر ہو کے اس چیز مان گیا کہ نبی پاک نے اس مقام جانا کیوں آنا کہ نبی پاک نے پتہ کہ میں جڑا خط 1100 سال پہلے دیکھنا پیا، ان خاتوں نے اس مکان سے رکھیا، 1 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کیتا، خاتنے میں بہت لمبی تحریر لکھی، پھر علماء کرام نے تھے آپ کو انہوں نے اپنے سفر جاری کیتا، جب اپنے سفر جاری کیتا نا پھر وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا جب نبی پاک کی ولادت کا دن آ گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا